کالم اور اپیا کے ناظرین السلام علیکم۔ بابا محمد جیہ خان صاحب کی کتاب پیا رنگ کالا حاضر ہے۔ اگر ہماری کوشش اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ نے دیکھا کہ پریم رس کور کیا تھی، اس کا کماش کیا تھا، اس نے کیسی اوباشی میں وقت گزارا تھا اور کیسی بدماشی اور عیاشی کی زندگی بسر کر رہی تھی، مگر ایک دان پان سی مغویہ اور مدکوک چیچک روگ کسبیوں کی ٹھوکروں میں بیٹھ کر ان کے پاؤں دابنے والی عاجز سی لڑکی نے ایک کعبہ گر چھنال کی زندگی کا رخ بدل کر رکھ دیا۔ اس لڑکی کے پاس صرف صبر، برداشت، خدمت و اخلاص اور نماز والے چوکے کی استعانت تھی۔ اس کی غریب صابر و شاکر ماں نے کہیں سے تسلیم و رضا کے فلسفے کو سمجھ لیا تھا۔ انسانی بساط صرف کر لینے کے بعد اس تسلیم و رضا کی پتلی نے اپنی اس بچی کو اپنے مالک کے سپرد کر دیا تھا۔ پھر اس نے ہر تہجد کی نماز پہ وظیفہ ترحیم اپنا ورد بنا لیا، اپنی ایک چھوٹی سی بے بضاعتی کی درخواست بھیج دی۔ بس کسی اچھے موقع پہ درخواست قبول ہو گئی، اللہ کے امر سے بچی کی رہنمائی ہو گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کسی ایک کی رہنمائی ہوتی ہے تو ساتھ کئی اور بھی فیض پاتے ہیں۔ جیسے قرآن ایک حفظ کرتا ہے اور ارد گرد بخشے کئی جاتے ہیں۔ شادی ایک کی ہوتی ہے، خوش دوسرے، اور زردہ پلاؤ کئی اڑاتے ہیں۔ قوالی کسی ایک کے ہاں ہوتی ہے مگر سنتے بہت سے ہیں۔ نصیبوں کی وجہ سے پریم رس کور سیدھی ہو گئی، روشنی کی زندگی کا رخ بدلا، اور اب تو اس کتار میں ایک نئے فرد کو بھی شامل ہونا تھا، لیکن وہی روشنی کی ہٹ کہ مجھے بیٹی ہی چاہیے، اور وہی کہ اگر انسانی خواہشیں اس کی مرضی کے عین مطابق پوری ہونی شروع ہو جائیں تو پورا نظام بگڑ کر رہ جائے۔ اللہ کو سب بھول جائیں کہ خواہشیں تو خود بخود پوری ہو رہی ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے۔ باب مدینۃ العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو اپنی خواہشوں کے نہ پورا ہونے سے پہچانا۔ سب جہانوں کا مالک و خالق جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ ہم تو میں سوچ سکتے ہیں یا پھر خواہش کر سکتے ہیں، گڑ گڑا کر مانگ سکتے ہیں، اب اس کی رضا کہ وہ دے یا نہ دے۔ ہر دو حالت میں راضی رہنے کا نام تسلیم ہے، یعنی اپنے مالک کی رضا پہ راضی رہنا ہی اصل بات ہے۔ بندہ سمجھے نہ سمجھے اس کی کہیں نہ کہیں بہتری اسی میں مضمر ہوتی ہے۔ پھر تسلیم نے جنم لیا، یہ نام نصیبوں کے بزرگ نے خواب میں رکھا تھا۔ زچہ کی سارا دن نگاہ دروازے پہ جمی رہی مگر روشنی نیچے دکان سے اوپر نہیں چڑھا تھا۔ 3 ٹوکرے امرتیوں والے اس نے پچھواڑے گنیش جی کے مندر میں ہاتھی گنیش راؤ کے آگے بطور پرشاد ڈلوا دیے تھے، اور شام کو وہ دکان پہ ملازموں کو بٹھا کر متھرا گلی نکل گیا۔ بازار ابھی بجھا بجھا سا تھا۔ انسان جب اپنی کسی خواہش یا تمنا کی ناکامی پہ پریشان، اداس یا مایوس ہوتا ہے تو پھر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ جگمگ جگمگ کرتی روشنیاں بڑی بے نور اور اندھی سی لگتی ہیں، کوئی ہنسے کھلکھلائے تو بھی اچھا نہیں لگتا، خوشبو وحشت پیدا کرتی ہے اور اپنے بیگانے سے لگتے ہیں۔ وہ بازار میں ابھی وہ چہل پہل اور رونق نہیں تھی، دکانوں، دروازوں اور نکڑوں پہ ٹھٹ، اور نہ ہی ابھی دریچوں، دروں اور بالا جروں پہ سے ریشمی پردے پوری طرح سرکے تھے۔ آنکھوں کے ستارے اور چہروں کے چاند بھی تو ابھی نہیں نکلے تھے۔ مومی بازوؤں، انگلیوں، ہاتھوں کی شمع فروزاں ہوتی تو شاہد باز، تماشبین، بڑوے، ہار گجروں والے بھی نکلتے۔ وہ واقف کاروں اور سابقہ ہم پیشہ وروں سے نگاہیں بچاتا ہوا امرت بائی امبالے والی کی سیڑھیوں پہ چڑھ آیا۔ خانہ زاد ملازم پیشہ ابھی چاندنیوں، تکیوں کی سلوٹیں درست کر رہے تھے کہ دیوان خانہ پھلانگتا ہوا اندرشہ نشین کی جانب بڑھ گیا۔ امرت بائی کی نوچی فیروزہ آئینے کے روبرو ایک شعلہ جوالا بنی بیٹھی اپنے جوڑے میں جوہی کی کلیاں سجا رہی تھی۔ روشنی پہ نگاہ پڑتے ہی اسے جیسے سکتا سا ہو گیا۔ یہ کیا؟ اسے اس کا یوں آنا ایک خواب سا لگا تھا۔ وہ تو ان بازاروں گلیوں سے ناتا توڑ کر بہت دور چلا گیا تھا، اور پھر اس بازار کی سب سے چلبلی، خوبصورت تنتنے اور دم خم والی فیروزہ کے ہاں، اور وہ سیدھا تیر کی طرح اندر چلا آیا تھا۔ موٹے موٹے نین شفتالو جیسے گالوں اور رس بھرے انابی ہونٹوں کے پیچھے سچے موتیوں جیسے دانتوں والی فیروزہ فیروز پور کی تعلیم یافتہ طوائف زادی تھی۔ 19-20 کا سن بوٹا سی قامت، شہاب و اناب رنگت، کالی رین کی طرح سیاہ دراز گیسو، وہ مڑی ہوئی دراز سیاہ پلکیں اٹھاتی جھکاتی تو مقابل کا کلیجہ بھی جھکول کھا جاتا۔
خدا جانے اس بازار میں کیسے بیٹھ گئی تھی، اس کے لیے تو کسی ریاست کے ولی عہد کی چھاتی یا گود میں بیٹھنا عین واجب تھا۔ روشنیے اسے ایک بیگانہ سی نظر سے دیکھتے ہوئے دب سے بچھی ہوئی دوتے ہی پہ ڈھیر سا ہو گیا۔ فیروزہ نے ایک مستانہ نگاہی سے اسے دیکھا، وہ کافی بدلا بدلا سا دکھائی دیتا تھا۔ شباب جیسے کچھ اور نکھر آیا سادہ سا مگر قیمتی لباس، کچھ حسین لوگ قدرتی طور پر ہی جامہ زیب ہوتے ہیں، خالی لنگوٹ بھی پہن لے تو پھپتا جبتا ہے، اور وہ تو تھا ہی شہزادہ۔ فیروزہ اس کی غلافی آنکھوں میں مستی اور اداسی گنگا جمنی کیفیت بانپ کر ہلکے سے مسکرا دی۔ طوائف کی طبیعت اور تربیت بھی نرالی ہوتی ہے، اس کے عشرت خانے پہ بندہ گرے یا پرندہ، بجلی گرے یا تجلی، بدماش یا بلا مانس، وہ سب کا سواگت کرتی ہے۔ وہ انسان اور مزاج شناس ہوتی ہے، دل نوازی اور دلداری کا دریا نہیں بلکہ ایک سمندر ہوتی ہے۔ روزانہ بہلانا، اشووں اور اداؤں سے دلوں میں سین لگانا اس کا اصل پیشہ اور ہنر و فن ہوتا ہے۔ ان بازاروں گلیوں میں جانے والے اکثر لوگ ضروری نہیں کہ عیاشی یا بدکاری کے لیے ہی جاتے ہوں، اور یہ بھی نہیں کہ یہاں صرف عیاش، بدکار اور جسم و ادا فروش ہی رہتے بستے ہیں، بلکہ یہاں منزہ نفس، نیک با کردار اور بلند و اعلیٰ اخلاق و اعمال والی ہستیاں بھی فروکش ہوتی ہیں۔ مسجدیں، مدرسے، امام بارگاہیں، اولیاء اللہ کے مزار بھی ہوتے ہیں، موسیقاروں کے بڑے بڑے گھرانے اور ڈیرے بھی ہوتے ہیں، سماجی فلاحی بہبود کے ادارے ہوتے ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو ہمارے ثقافت اور فنون لطیفہ کی ساری وراثت کے سوتے یہیں سے پھوٹتے اور پروان چڑھتے ہیں۔ فیروزہ جان گئی تھی کہ یہ جانے بہار اپنے دل میں کوئی غبار لیے ہوئے آیا ہے۔ دل ربائی سے پوچھنے لگی، سلام نہ آداب، تعظیم نہ تسلیم۔ وہ یہ سن کر یوں بدکا ہوا اٹھا گویا نیچے سے کسی بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ وہ پورے غضب سے اس کی آنکھوں سے چنگاریاں سے نکلنے لگیں، ہذیان کے انداز میں بکنے لگا، وہاں بھی تسلیم اور یہاں بھی تسلیم، مجھے نہیں چاہیے تسلیم۔ فیروزہ حیران و ششدر سی اٹھی، بڑی لگاوٹ سے اس کے کندھے پہ دباؤ ڈالتے ہوئے بولی، بیٹھو تو صحیح، تسلیم کہہ کر ہم سے ایسی کیا خطا ہوئی؟ روشنیے جی، ہمارا مطلب تھا کہ ایسے منہ دیانے تم آئے ہو کہ جیسے کوئی ویرانی میں آ بیٹھے، ہم سامنے آئینے کی مانند درے بیٹھے ہیں۔ کچھ تو آداب تسلیم کہو کہ معلوم پڑے کوئی بولا بٹکا ہرجائی مدتوں بعد اس کوٹھے کی راہ لگائے۔ پھر تسلیم، کیا تم تسلیم کہے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتی؟ وہ اس کے ڈلواں شانے پہ کاٹ دار ٹھوڑی ٹکاتے ہوئے چیکی، اچھا اب نہیں کہتے، بولو کچھ کھاؤ گے یا کچھ پیو گے؟ کچھ بھی ہو مگر اس میں زہر ضرور شامل کر دینا۔ وہ اس کے کان کی بے لٹکی لو کو نتھ والی ناک کی پھنک سے چھوتے ہوئے بولی، زہر تیرے دشمنوں کو جو تیری قدر نہ جانے۔ نصیبوں کیسی ہے؟ گھر میں خیریت تو ہے نا؟ بیٹا جنا ہے، تسلیم نام رکھا ہے، میں نے اسے شروع دنوں سے کہا تھا کہ مجھے بیٹی چاہیے، اب بول میرا دماغ نہ بگڑے تو کیا بگڑے؟ وہ اس کے جسم کی خوشبو کا مزہ لیتے ہوئے بڑی لٹک سے بولی، بیٹے کی مبارک ہو روشنیے، بیٹیوں سے تو یہ بازار بھرے پڑے ہیں، ایک نہ ہوئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور پھر یہ کوئی کسی کے بس کی بات تو ہوتی نہیں کہ جو چاہو وہی ہو، بس وہ جو دے اس کے آگے سر تسلیم کرنا چاہیے۔ وہ اس کا سر اپنے شانے سے ہٹاتے ہوئے بولا، جب میں پیدا ہوا تھا تو میری ماں نے مجھے اتنے دن بھی اپنے ہاں ٹھہرنے نہیں دیا تھا کہ جتنے دن اس نے مجھے اپنی کوکھ میں ٹھہرا کے رکھا تھا۔ میری نانی نے مجھے ایک دور دراز گاؤں میں ایک پیشہ ور دائیا کے سپرد کر دیا تھا۔ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے تک مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ میرے ماں باپ کون ہیں۔ دوسرے اپنی طرح کے بچوں کی طرح ہی اس دائیا کو دادو کہہ کر بلایا کرتا تھا، اور پھر جب میں نے قد کاٹ نکال لیا تو میری ماں مجھے واپس لے آئی۔ نانی مر چکی تھی اور ماں اپنی جوانی کے سنہرے دن لدوا چکی تھی۔ میرے اوپر 2 بہنیں پیدا ہوئی تھی جو اب ماں کے بڑھاپے کا سہارا تھی۔ مجھے استادوں کے سپرد کر دیا گیا جہاں میں نے مختلف ساز بجانے سیکھے۔ جب تیار ہو گیا تو بہنوں کے مجرے میں سنگت کرنے لگا۔ میری ماں نے مجھے کبھی اپنا بیٹا اور بہنوں نے کبھی اپنا بھائی نہیں کہا۔ مندہ ہوتا تو میں گاہک تماشبین پھانس کر لاتا۔ مجھے آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ میرا باپ کون ہے۔
माँ मर गई तो बहनों की कमाई खाने लगा। फिर एक वक्त आया कि मुझे प्रेम रस कौर बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाकर जबरदस्ती अपने साथ यहाँ ले आई। मैं समझा था कि वो मुझे एक अच्छा सा जिंदा समझकर साथ लाई है। ये तो बाद में मालूम हुआ कि वो मुझे एक अच्छा परिंदा जानकर यहाँ लाई है, और जब परिंदा किसी कफस में कैद हो जाता है तो फिर मुश्किल से ही निकलता है। तुम्हें तो मालूम ही होगा कि तवाइफों के मुलाजम, इनके असीर, इनके घर के पालतू जानवर, कुत्ते, बिल्लियाँ, तोते, मैनाएं, ये मर कर ही वहाँ से निकलते हैं, जीते जी साथ नहीं छोड़ते। मगर मैं किसी न किसी तरह बड़ी बीबी के चुंगल से निकल आया। नसीबों के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था और ना ही कभी शादी करने का ख्याल आया था। ये सब कुछ कैसे हुआ मैं खुद हैरान हूँ, जैसे किसी नादीदा सी ताकत ने मुझसे ये सब कुछ जबरदस्ती करवा दिया हो। नसीबों जो कभी अचानक सामने भी आ जाती तो तबीयत मालिश करने लगती, अचानक मुझे अच्छी लगने लगी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं उसके बगैर अधूरा हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। नसीबों पे किसी बुजुर्ग का साया भी था, वो हर शब इसके ख्वाब में आकर ज़ियारत कराते। हमारी शादी में उन बुजुर्ग की मर्जी और मदद शामिल थी। बकौल नसीबो ये तस्लीम नाम भी उन्हीं बुजुर्ग का दिया हुआ है, लेकिन मुझे बेटा नहीं चाहिए था। मैंने बच्चे को देखा है और ना ही नसीबों के पास गया। दुकान पे मुलाजमों को बिठाकर मैं गरम गरम दिमाग के साथ बगैर कुछ सोचे समझे इस तरफ निकल आया हूँ। वो इठलाते हुए कहने लगी, सुनते आए थे कि खूबसूरत, हसीन और मनमोहने लोग अक्सर बेवकूफ, बेअकल और फोड़ मगज होते हैं। तुम्हारी कथा कहानी सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि लोग ठीक ही कहते हैं। वो इसे घूरते हुए बोला, ये सब गलत है, इसका सबूत तुम खुद हो जो ना फोड़, बेवकूफ और ना बेअक्ल हो। वैसे ये कुछ अगर तुमने मेरे लिए कहा है तो भी ये सही नहीं है, क्योंकि ना मैं कोई ऐसा खूबसूरत हूँ और ना। फिर जैसे वो झंझला कर बोली, अच्छा छोड़ो ये बातें, सीधे घर जाओ, नसीबो तुम्हारी राह देख रही होगी, उसे तसल्ली और मुबारक दो। तस्लीम को गोद भरकर चूमो, प्यार करो और उसे अच्छी अच्छी दुआएं दो। फिर बलकोनी में खड़ी होकर सामने तवाइफों के चौबारे को देखते हुए कहने लगी, खुशनसीब हो कि तुम्हें नसीबों जैसी पाक दामन और किसी अच्छे खानदान की शरीफ सी बीवी मिली है, जिसके बागों तुम्हें भी इस दलदल से निकलने का मौका मिला और औलादे नरीजा नसीब हुई। एक तुम पागल हो जो बेटी के तलबगार हो। मुझे ये भी यकीन है कि तुम बेटी इसलिए तलब नहीं कर रहे कि वो अल्लाह की रहमत है, बल्कि सिर्फ इसलिए तलब करते हो कि तुम खुद एक तवाइफ बिनते तवाइफ के घर पैदा हुए। तुम्हें अपने बाप का पता नहीं कि वो कौन था, हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई। तुमने ना आसूदगियों, महरूमियों और माँ बाप की ममता शफकत के बगैर जो जिंदगी गुजारी, बस इसी का खौफ और अंदेशा तुम्हारे दिमाग में घुस कर बैठ गया हुआ है, जिसकी वजह से तुम बेटे से नफरत करते हो। अब सोचने की ये बात है कि अगर तुम कोठों बालाखानों से निकल चुके हो तो फिर यहाँ की रीतों रवायतों को भी भूल जाओ, और अगर तुम अभी तक आसमान से गिरकर खजूर में ही अटके हुए हो, नानी और अम्मा के पेशे कमाश को नहीं भूले, तो फिर तुम्हें हस्बे ज़रूरत बेटी की ख्वाहिश ही करना चाहिए। अब सोच लो, तुम जिंदगी के जिस दोराहे पे खड़े हो वहाँ तुम्हें सिर्फ एक वाज़ेह रास्ता इख्तियार करना है, बेटे वाला या बेटी वाला, कलम दरांती अथोड़े वाला या तबला सारंगी घुंघरुओं वाला, अल्लाह की तस्लीमो रजा वाला या तवाइफों के मुजरों की आदाबो तस्लीम वाला। फिरोजा, मैं तुम्हारे पास अपना गम गलत करने आया था और तुमने मुझे आगे से भाषण देने शुरू कर दिए। वो एक अदाए दिल रुबाई से अपना खूबसूरत सा हाथ इसके आगे लहराते हुए बोली, मेरे हाथ की तीसरी उंगली को गौर से देखो, छोटी सी अंगुश्तरी में तुम्हें एक कतराए आब जलाल की मानंद सफेदी माइल नन्हा सा फिरोजा दिखाई दे रहा होगा। अक्सर फिरोजे फिरोजी रंगत के ही होते हैं, मगर निशापुरी फिरोजों में एक अलग सी किस्म जलाली फिरोजों की होती है, जो बेहद नफीस, सफेदी माइल, सुकून आवर, साद, मुतदिल मिजाज और इंतहाई सरीउल असर समय कातल भी होते हैं। हथेली पे रख के हल्का सा थूक दो और फिर निगल लो तो कलेजा काट कर रख देते हैं, यानी ये अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस निशापुरी फिरोजे की तरह मैं भी फिरोजापुर वाली हूँ, सुहागन औरत की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। नसीबो, तेरे घर में बीवी की हैसियत से न होती तो आज तेरी आमद पे बाला खाने के दरवाजे बंद और दिल का दरवाजा खुला होता। मैंने आज तक किसी और
عورت کے خاوند کو بالا خانے پہ چڑھنے نہیں دیا اور کسی بے بیوی عیاش کو نچوڑے چھیلے بغیر سیڑھیوں سے اترنے نہیں دیا، اور پھر یہاں تو اللہ والی نصیبوں کی بات ہے۔ اس تسلیم و رضا کی بندی نے تجھے نر بچہ دیا ہے اور تو اس پاکیزہ معصومہ مظلومہ کو جان کنی کی حالت میں چھوڑ کر یہاں اپنا جھوٹا غم غلط کرنے چلا آیا ہے۔ بد نصیب، جا چلا جا اس خوش نصیبوں کے پاس جس کے ہاں تیری دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے کے وسیلے ہیں۔ وہ ایک راہ کھوٹی کیے ہوئے صحرائی اونٹ کی مانند جباڑا کھولے ہوئے پھیلی پھیلی آنکھوں سے اس فیروز پوری چویا کو دیکھ رہا تھا جس نے اس کی ساری مردانہ پان پت اتار کر اس کی ہتھیلی پہ دھر دی تھی اور اس کی نکیل اسی کو تھما کر نخلستان کا رخ کر دیا تھا۔ وہ جانے لگا تو آخری گرہ باندھنے کی غرض سے تبرکن کہنے لگی، جن خوش نصیبوں کے ہاں ہدایت اترنے والی ہوتی ہے نا، ان کے ہاں پہلے نیک سگڑ اور دیندار بیویوں کی ڈولیاں اترتی ہیں، اور جن بد نصیبوں کی دنیا اور دین برباد ہونے ہوتے ہیں ان کو خوبصورت بے دید و لحاظ دین اور شرم و حیا سے بیگانہ بازاری قسم کی زبان دراز عورت نما افریتوں کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے سوچ رہا تھا، میرے مولا میں گھر کی مولویانی سے بدک کر یہاں پہنچا تھا، آگے مجھے مفتیانی ٹکر گئی۔ واپسی پہ اسے یوں لگا گویا وہ کسی دوبن کے پاس سے اپنی طبیعت صاف اور فطرت استری کروا کر آ رہا ہو۔ لچمن داس حلوائی کی دکان کے آگے اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ 2 ٹوکریاں امرتیاں بندوا کر جب وہ اپنی دکان کے قریب پہنچا تو راج گنج کے سپروں کی مسجد سے عشاء کی اذان بلند ہونے لگی۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ دکان پہ مٹھائی اتار کر وہ گھر کی بجائے مسجد کی جانب بڑھ گیا۔ معلوم ہوا کہ ہدایت جہاں سے ملنی ہوتی ہے وہیں سے ملتی ہے۔ جہاں کسی پہنچے ہوئے بزرگ کی نگاہ کام نہیں کرتی، وہاں کسی انتہائی گناہگار، بدکار اور برے انسان کی بات بول کام کر جاتے ہیں۔ ماں باپ کہتے کہتے تھک ہار عاجز آ جاتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا، مگر وہی بات کوئی سجن بیلی کہہ دیتا ہے تو فوراً مان لی جاتی ہے۔ بڑے بڑے قابل اور کوالیفائڈ ڈاکٹروں معالجوں سے افاقہ نہیں ملتا اور فٹ پاتھ پہ بیٹھنے والے عطائی حکیم سے شفا نصیب ہو جاتی ہے۔ میں نے پڑھا ہے اور بار بار میرے تجربے مشاہدے میں آیا ہے کہ اچھوں نیکوں اور حاجیوں نمازیوں سے کہیں زیادہ گناہگاروں، خطاکاروں اور بروں کی بات میں اثر ہوتا ہے۔ وہ زیادہ دل پذیر اور دل نشین ہوتے ہیں۔ بظاہر برے، بدماش، اجڑے ہوئے اور شبابی کبابی لوگ اچھوں نیکوں سے کہیں بڑھ کر وفادار اور وقت پہ کام آنے والے ہوتے ہیں۔ اکثر اچھے اور نیکوں کے ہاں اپنی پاک تینتی اور دینداری کا ذوم و مان ہوتا ہے، اور بروں، بدکاروں، گناہگاروں کے ہاں عجز ہی عجز، شرمندگی ہی شرمندگی اور ہر وقت خود پہ لعن طعن اور توبہ استغفار ہوتی ہے۔ بس یہی شرم اور خود کو مٹ مٹی سمجھنا میرے اللہ کو پسند ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنے خالی پیٹ والے بیمار نہیں ہوتے جتنے خوب بھرے ہوئے پیٹ والے بیمار ہوتے یا مرتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو، خود کو نیک، اچھا، عبادت گزار، ولی اللہ اور دوسروں کو برا نہ کہو کہ کون جانے کوئی آج کیا ہے اور کل کیا ہوگا۔ بقول شخص ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹس میں اپنی رائے دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی قسط میں۔ السلام علیکم۔